ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها وموعظۃ للمتقین۔ کل ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا، یہودیوں کے ایک گروہ کو، اور اس واقعے کے لیے آج کے اس میں الفاظ نئے زیادہ ہیں، تھوڑا سا دھیان سے دیکھیے اس کو۔ کل کا سبق اپنا ایسا تھا کہ اس میں سب الفاظ پڑھے ہوئے تھے، اس میں آج کے الفاظ نئے زیادہ ہیں۔ فجعلناها، یہ جعلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جعلہ بنانا، جعلہ یعنی بنانا ہم پڑھ چکے ہیں۔ فجعل پھر بنایا، نا ہم نے، ہا اسے، کتنے الفاظ ہیں اس میں؟ فا پھر، جعلنا بنایا ہم نے، ہا اسے، اسے سے مراد اس واقعے کو۔ ہمیشہ خیال رکھو، ضمیر جو ہے اس کی بہت اہمیت رہتی ہے ترجمے میں۔ پھر بنایا ہم نے اسے، نکال، یہ لفظ قرآن شریف میں کہیں کہیں آیا ہے۔ نکال کا مطلب ہوتا ہے عبرت۔ دیکھو واقعات تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر آدمی عبرت حاصل کرتا ہے، تو نکال جو ہے اس کو عبرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ پھر ہم نے بنایا اسے نکال یعنی عبرت، لما اس کے لیے۔ یہ بین یدی، یہ لفظ سمجھ لیجئے، بہت مرتبہ قرآن شریف میں آتا ہے۔ بین یدی، یہ بین کا مطلب ہوتا ہے درمیان۔ ید ہی ہے جو ہے، یہ ید جو ہے، ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ۔ بین یدیہ کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ کے درمیان۔ اصل لفظی ترجمہ، ہاتھ کے درمیان سے ترجمہ نہیں کرنا ہے، میں آپ کو اس کی حقیقت بتا رہا ہوں کہ وہ لفظ بنا کیسے۔ بین یعنی درمیان، یہ تو ہم جانتے ہیں۔ ید یعنی ہاتھ، بین یدی ہاتھ کے درمیان۔ جو چیز ہمارے سامنے ہوگی وہ ہمیشہ ہمارے ہاتھوں کے درمیان ہوگی۔ جو سامنے ہوگی وہ پیچھے کی چیز اپنے ہاتھ کے درمیان نہیں رہے گی، وہ تو پیچھے رہے گی، لیکن جو بھی چیز ہمارے سامنے ہے وہ ہمارے ہاتھوں کے درمیان ہے۔ اس لیے بین یدی جو ہے، جس کا لفظی ترجمہ ہاتھ کے درمیان ہوتا ہے، اس کا اصل ترجمہ ہم کرتے ہیں سامنے۔ بین یدی جب بھی آئے گا تو اس کا مطلب سامنے۔ پھر یہاں فرمایا بین یدیہا، سامنے، لما ان کے لیے، بین یدیہا جو سامنے تھے یا جو موجود تھے، وما اور جو خلفہا، خلف کا لفظ اس کے پیسے ہم آپ کو اس کے پہلے بتا چکے ہیں۔ خلف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنا، اسی وجہ سے خلیفہ ہے، خلیفہ کا لفظ جو ہے اسی خلف سے بنا ہے۔ جب ہم نے خلیفہ والی آیت لی تھی جب بھی ہم نے بتایا تھا خلف کا مطلب پیچھے آنا ہوتا ہے۔ خلفہا بعد اس کے یا اس کے پیچھے، جو واقعے کے وقت موجود تھے ان کے لیے بھی عبرت، اور جو بعد والے تھے ان کے لیے بھی۔ وہ موعظہ، یہ واعظ کا لفظ ہم جو بولتے ہیں نا، واعظ یعنی نصیحت، وہی موعظہ ہے، اور نصیحت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ دیکھیے، پھر بنایا ہم نے اسے عبرت اس کے لیے جو موجود تھے، بین یدیہا جو اس وقت موجود تھے، وما خلفہا اور جو اس کے بعد، وہ موعظہ اور نصیحت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ ہے لفظی ترجمہ۔ میں کئی الفاظ نئے ہیں، ان الفاظ کو دھیان سے آپ اس کو ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں۔ ترجمہ اگر خالی یہیں آ کے کریں گے اور میرے ترجمے سے آپ پڑھنے کی کوشش کریں تو نہیں جمے گا۔ آپ کو ترجمہ جن آیتوں کا ہونے والا ہے اس کا ہوم ورک آپ کو 10-15 منٹ گھر پہ کرنا چاہیے۔ پھر جب اس کا ترجمہ ہو گیا تو یہ ترجمہ آپ کے سامنے ذہن میں موجود رہتا ہے، پھر اس کو ریوائز کریں، انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔
اور نظر مساح پر ترجمہ سامنے رکھیے. یار پنکھا چالو کر دو، باقی میرے کو بھی گرم ہو رہا ہے. پھر بنایا ہم نے اسے عبرت ان کے لیے جو سامنے اور جو بعد میں، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے. اب ہم بعد میں آئے ہیں، ہمارے لیے بھی عبرت ہے نا کہ اللہ اگر چاہے تو شکلوں کو بھی بدل سکتا ہے. اچھا یہ بات اور بھی یاد رکھیں، آگے چل کے وہ مضمون آئے گا انشاءاللہ، کہ یہ قوم ایسی ہے کہ ان کو صرف اللہ نے بندر ہی نہیں بنایا، بلکہ ان کا ایک گروہ ایسا تھا جس کو اللہ نے سور بنا دیا، خنزیر. جب وہ آیت آئے گی تو وہ بتائیں گے انشاءاللہ. پھر بنایا ہم نے اسے عبرت ان لوگوں کے لیے جو موجود تھے اور بعد میں آنے والوں کے لیے، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے. کون ترجمہ کرے گا؟ جیٹس میں سے کرو بھائی، سنبھال کے ترجمہ کرو. چلیے ترجمہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لقال لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین. پھر بنا دیا ہم نے اس واقعے کو عبرت جو موجود تھے، جو موجود تھے، اپنا ہے نا برابر، جو موجود تھے اور جو بعد میں. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے. اور کوئی ترجمہ کریں بھائی؟ اختر بھائی نے بہت اچھا ترجمہ کیے. اور کوئی ترجمہ کرو، جلدی جلدی کیا کرو. ہاں. پھر بنایا ہم نے اس کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو موجود تھے اور ان لوگوں کے لیے جو ان کے پیچھے تھے. بہت اچھے. اور نصیحت ہے یہ پرہیزگاروں کے لیے. ہاں، یعنی 3 طرح کی شکلیں. ایک تو اس کو عبرت بنا دیا جو موجود تھے ان کے لیے بھی، بعد میں آنے والوں کے لیے بھی، اور جو پرہیزگار لوگ ہیں اللہ سے ڈرنے والے ان کے لیے اس میں بھرپور نصیحت ہے کہ اللہ کے احکام کے ساتھ مذاق نہیں کرنا. کیا کیا تھا انہوں نے؟ دیکھو، ایک چیز ہوتی ہے حکم کا نہ ماننا، یہ بنیاد سمجھ لو. ایک چیز ہوتی ہے حکم کا نہ ماننا، عمل نہ کرنا، اور ایک چیز ہوتی ہے اللہ کے حکم کا معاذ اللہ مذاق اڑانا. جیسے ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، بہت برا کام ہے، گناہ کبیرہ ہے، بہت شدید جرم، لیکن وہ کافر نہیں ہو جائے گا. وہ مرے گا تو اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے، اس کو دفن کریں گے وغیرہ. لیکن کسی آدمی نے اگر نماز کا مذاق اڑایا، کوئی ایسا لفظ کہا جس سے نماز کی توہین ہوتی ہے، وہ اسلام سے نکل جائے. اس لیے مومن جو ہوتا ہے، مرد یا عورت، جو مومن لوگ ہوتے ہیں، ان کی زبان بھی جو رہتی ہے وہ آزاد نہیں رہتی. بیٹا زبان پہ بھی قابو رکھنا پڑتا ہے. آپ انداز فرمائیں کوئی آپ کا مذاق اڑائے تو آپ کو کیسا لگے؟ تو اللہ کے احکام کا مذاق اڑانا یعنی اللہ کا مذاق اڑانا، معاذ اللہ چھوڑ دے گا وہ. اس کا خیال رکھو کہ ایک کام ہے گناہ کرنا اور دوسرا کام ہے اللہ کے احکام کا مذاق اڑانا. اللہ کے حکموں کا مذاق اڑانا کفر ہے، کوئی بھی حکم ہو. اگلی آیت. ارے ہاں، لیڈیز میں سے کوئی ترجمہ کر لو بھائی، لیڈیز میں سے کوئی کر لو ترجمہ. ہم اس واقعے کو عبرت اس کے لیے جو موجود، ان کے لیے جو موجود تھے اور جو پیچھے آنے والے تھے، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے. بہت اچھے بیٹا، بہت اچھے. اب اس کے بعد دیکھیے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، لِقَوْمِهِ 3 لفظ ہے، اپنی قوم سے. لے یعنی سے، قوم یعنی قوم، ہی یعنی ان کی، اس لیے اس کا ترجمہ اپنی قوم سے. ان اللہ، بے شک اللہ، یأمرکم، اصل لفظ جو ہے وہ امر ہے. امر کا مطلب ہوتا ہے حکم. یأمرکم، وہ تمہیں حکم فرماتا ہے. کس چیز کا؟ ان کے. ہمیشہ خیال رکھو، ان اگر ہو تو وہ اگر کا ترجمہ دیتا ہے. ان اگر ہو
تو اگر کا ترجمہ، اور ان ہو تو کے کا ترجمہ لیتا ہے۔ دھیرے دھیرے آ جائے گا انشاءاللہ مشق کرتے کرتے۔ تو اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے ان کے، تذبحو، لفظ ذبح کرنا سب کو آتا ہے، تذبحو کہ تم ذبح کرو، بقرہ یعنی گائے۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ بیل بھی کیا ہے، لیکن اکثر ترجمہ نگاروں نے، اور اس کے بعد جو ضمیریں آئی ہیں جیسے یہ ہیا کی ضمیر ہے اور جو ضمیریں ہیں وہ سب کے سب مؤنث کی ہیں۔ تو فرمایا وہ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ تم ذبح کرو گائے، ایک گائے۔ قالو، انہوں نے کہا، اتتخذون، یعنی کیا؟ تتخذہ جو ہے وہی اخذہ سے ہے، کیا آپ بناتے ہیں نہ ہم سے، یا کیا آپ کرتے ہیں ہم سے حضوا یعنی مذاق۔ یہ نیا لفظ رہے گا، یہ ذبح وغیرہ کا لفظ جو ہے وہ تو آپ کو آگا، تتخذہ جو بھی اخذہ سے ہے، لیکن حضوا یہ لفظ پہلی مرتبہ آیا اور کئی مرتبہ قرآن شریف میں آئے گا۔ تو حضوا کا مطلب ہوتا ہے مذاق۔ اس کے بعد قالا، حضرت نے فرمایا، اب یہ واحد میں آیا تو ظاہر حضرت موسیٰ نے کہا ہوگا، حضرت موسیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ۔ کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ لوگ اعوذ باللہ کا؟ اعوذ باللہ کا کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ؟ پہلے سب سے پہلے تو اعوذ باللہ کا ترجمہ، ہاں، میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ لیتا ہوں، میں پناہ پکڑتا ہوں، سب ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، ان کے، اکونا، یہ کن سے اکونا، کن سے پوری وہ گردان رہتی ہے، یہ الف سے ہے اس لیے وہ سنگولر واحد کے لیے، اکونا کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین۔ جاہل لفظ جو ہے یہ لفظ ہمارے ہاں اردو میں اگر کسی کو کہا جائے تو وہ ہم کو مارنے دوڑے گا۔ کسی کو بول دے تو جاہل ہے، وہ آسمان پہ اٹھا لے گا، سر پہ اٹھا لے گا آسمان کو۔ لیکن جاہل لفظ جو ہے عربی زبان کے الفاظ، اب آپ کو اس کے ٹیمپریچر سمجھیے۔ علمہ یعنی جاننا، عالم یعنی جاننے والا، جہلہ یعنی نہیں جاننا، جاہل یعنی نہیں جاننے والے، جاہل یعنی نہیں جاننے والے۔ لیکن ہمارے ہاں جاہل ہمارے معاشرے میں گالی ہے، حالانکہ اس کا معنی صرف یہ ہوتا ہے نہیں جاننے والے۔ یہاں پر ایک جاہل کا اور اچھا ترجمہ کیا علماء نے، نادان، ان اکون من الجاہلین، کہ میں ہو جاؤں نادانوں میں سے۔ اس لیے کہ اوپر قوم کی بیوقوفی دیکھو، بدتمیزی، اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں آپ مذاق کر رہے ہیں ہم سے۔ اس قوم نے اتنا پریشان کیا ہے اپنے نبیوں کو جس کی کوئی حد نہیں۔ تو وہ حضرت موسیٰ سے پوچھتے ہیں آپ مذاق کر رہے ہیں ہم سے، اللہ تعالیٰ حکم دے گا گائے ذبح کرنے کا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں اس سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ میں نادانوں میں سے ہو جاؤں۔ تو جاہل کا ترجمہ نادان کر لیں، بہت اچھا ترجمہ ہے۔ اور جب فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ وہ حکم فرماتا ہے تمہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے۔ انہوں نے کہا، قالو جمع کا صیغہ، انہوں نے کہا تتخذون، کیا آپ ہم سے کرتے ہیں حضوا، مذاق، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ قالا، حضرت موسیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، ان اکون من الجاہلین، کہ میں ہو جاؤں نادانوں میں سے۔ یعنی ہنسی مذاق، دیکھو مذاق جس کو لطیفہ کہتے ہیں، لطف، یہ شریعت میں ایک حد تک جائز ہے، لیکن ایسی کوئی بات جس میں جھوٹ ہو یا کسی کی ہتک ہو، اس کی عزت پر حملہ ہو، اس طرح کی کوئی بھی بات جو ہے وہ حرام ہے۔ باقی یعنی ایسی مذاق کے سامنے والے کے سامنے کوئی لفظ کہا جائے اور اس سے وہ محظوظ ہونا، جس کو مزہ، ارے واہ کیا بات کہا ہے اس نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیرت میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں، آپ ہلکا مذاق فرمایا کرتے تھے، لیکن اس میں کبھی بھی کوئی بات جھوٹ کی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ تو ابھی وہ مذاق کی تشریح نہیں کرنا ہے ہم کو، خالی یہ کہ بیکار کا مذاق کرنا جو ہے یہ شریعت مطہرہ میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔
اور جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے بے شک اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ تم ذبح کرو ایک بقرہ ایک گائے، انہوں نے کہا کیا آپ مذاق کرتے ہیں، آپ کیا ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں ہو جاؤں نادانوں میں سے۔ چلیے راغب صاحب راغب صاحب ہیں، تھوڑی دیر کے بعد جواب دیں گے۔ سعید بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت میں تو نہیں ہے نا؟ دعوت میں نہیں، دعوت میں ہاں آپ دعوت روز رہتی ہے آپ کی۔ ہاں ہاں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے بے شک اللہ حکم کرتا ہے تمہیں کہ ذبح کرو ایک گائے، انہوں نے کہا کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں ہو جاؤں نادانوں میں۔ بہت اچھا ترجمہ، بہت اچھا ترجمہ تھا، بہت اچھا ترجمہ ماشاء اللہ، لفظ اٹھایا آپ نے۔ اور کوئی دوسرے لوگ ترجمہ کرنے والے جینٹس میں؟ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے ان کی قوم سے کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے، کہا انہوں نے کیا تم کرتے ہو ہمارے ساتھ مذاق؟ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں۔ ہاں نادانوں میں سے اچھا ہے، نادانوں میں سے کریں گے تو اچھا ہے۔ ہاں پیغمبر ہیں نا، میں ترجمے میں صرف اس کا خیال رکھیں یہ لفظ کس کے لیے استعمال ہو۔ لیڈیز کریں ترجمہ۔ دیتا ہے تمہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے، انہوں نے کہا کیا آپ کرتے ہو ہم سے مذاق؟ آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی کہ میں ہو جاؤں نادانوں میں سے۔ بہت اچھے، بہت اچھا ترجمہ، سب نے بہت اچھا ترجمہ یاد رکھیں۔ دیکھو قرآن شریف جو ہے وہ اللہ کا کلام وہ یاد ہو جاتا ہے، ترجمہ یاد نہیں ہوگا۔ ترجمے میں جب تک آپ کو اس کی نزاکتیں، الفاظ کی الگ سے معنی، اس کی گردان، اس کی ضمیر، یہ سب نہ سمجھتی ہو تو ترجمہ کبھی بھی یاد نہیں کیا جا سکتا، یہ خیال رکھنا۔ قرآن شریف یاد ہو جائے گا، یہ آپ ایک آیت کو 2-4 بار پڑھو تو آیت الحمدللہ زبان پہ اللہ کے فضل سے چڑھ جاتی ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا ادعو دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے۔ اس قوم کی جہالت دیکھو، دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا، یبین، دیکھو یہ یبین جو لفظ ہے نا، بیان آپ سنتے ہیں نا، بیان کس کو بولتے ہیں؟ بیان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو واضح کرنا، کسی چیز کو اس کو تفصیل سے بتانا، اسی بیان سے یبین بنا ہوا ہے، یاد رکھیے گا۔ تو وہ واضح فرما دے، یبین لنا، وہ ہم پر واضح فرمائے، ما کیسی، ہیا، وہ یہ ہیا جو ہے ضمیر مؤنث کی ہے، اس لیے کہ وہ جو جس کو ذبح کیا جا رہا ہے وہ مؤنث ہے، بقرہ ہے۔ ویسے بقرہ ایک ایسا لفظ ہے عربی زبان میں، اس کے مذکر مؤنث میں بہت زیادہ بحثیں ہیں، اس سے آپ کو کچھ لینا دینا نہیں، بس یہاں پر گائے اس کا ترجمہ کرنا اور چلنا ہے۔ یبین لنا، وہ بیان فرمائے ہمارے لیے یا واضح فرما دے ہمارے لیے، ما ہیا، کیسی ہو وہ، قالا، فرمایا، انہو، بے شک وہ، یہ ہو کی ضمیر جو ہے یہ اللہ کی طرف ہے، بے شک وہ یعنی اللہ، یقول، وہ فرماتا ہے، بے شک اللہ فرماتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقرۃن، ایسی گائے، لا فارض ولا بکر، لا فارض،
لا فارغ یعنی نہ بوڑھی، ولا بکر اور نہ بچہ، عوانم بین ذالک درمیان اس کے، بینہ یعنی درمیان، عوانم بین ذالک درمیان اس کے، فافعلوا پھر تم کرو، ما تؤمرون جو تمہیں حکم کیا جاتا ہے۔ پھر سے دیکھیے، انہوں نے کہا دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، وہ واضح فرمائے ہم پر کیسی ہو وہ، یعنی وہ گائے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا بے شک وہ، یعنی اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک وہ گائے نہ بوڑھی نہ بچہ، نہ بچیا یا نہ بچہ، آپ بچہ بکر کا ترجمہ بچہ کر لو، بالکل کم عمر، فارض یعنی بوڑھی اور بکر یعنی کم عمر، نہ بوڑھی نہ ایک دم بچہ۔ عوان، عوان لفظ جو ہے ہمارے ہاں جوان جو جانور ہوتے ہیں قربانی وغیرہ کے لیے سب اس کی ضرورت پڑتی ہے اپنے کو، تو اس کو وہ لوگ چوان بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ چوان۔ یہ عوان جو ہے یہ اصل میں درمیانی، بین ذالک اس کے بیچ میں، یعنی نہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچہ ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑھاپا بھی نہیں ہونا اور بچڑا پن بھی نہیں ہونا، تو جوانی رہے گا نا جانور، بیچ میں کون سا اسٹیج چھوٹا؟ جوان۔ اس لیے عوانم بین ذالک کا ترجمہ آپ جوان اس کے درمیان بھی کر سکتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا فافعلوا پھر تم کر ڈالو، ما تؤمرون جو تمہیں حکم کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، غور سے دیکھیں، انہوں نے کہا دعا کیجئے ہمارے لیے آپ کے رب سے، وہ واضح فرمائے ہم پر کیسی ہو وہ۔ ارشاد فرمایا بے شک وہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائے نہ بوڑھی اور نہ بچہ، درمیان اس کے، بس تم کر ڈالو جو تمہیں حکم کیا جاتا ہے۔ چلیے ترجمہ کیجئے بھائی، دلدار بھائی، ہاں آپ چلیے آپ ترجمہ کیجئے۔ کیا بولے؟ وعلیکم السلام۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ ماشاء اللہ جی۔ کہہ دیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیسی ہے۔ فرمایا بے شک وہ فرماتے ہیں بے شک نہ بوڑھی ہو نہ بچہ، درمیان اس کے پھر کر ڈالو جو تمہیں حکم دیا۔ بہت اچھا، بہت اچھا ترجمہ، بہت اچھا، ماشاء اللہ بہت اچھا ترجمہ۔ اور کوئی جینٹس کر لو بھائی۔ انہوں نے کہا دعا کرے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ فرمائے ہمیں کیسی ہے وہ۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی اور نہ چھوٹی، نہ بچہ، نہ بچہ، نہ بچہ، ہاں نہ بچہ، جوان اس کے درمیان، اور کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ بہت کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ لیڈیز میں کوئی کر لو بھائی ترجمہ۔ پھر کہا انہوں نے دعا کرے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے وہ کیسی ہو۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے بے شک وہ فرماتا ہے بے شک وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچہ، درمیان اس کے، پھر تم کر ڈالو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، اس میں ایک لفظ ہے لون۔ لون کا مطلب ہوتا ہے کلر، رنگ۔ انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا وہ بیان فرمائے ہم پر، واضح فرمائے، ما لونہا، لون، لون یعنی رنگ، ما یعنی کیسا، ہا یعنی اس کا، تو ما لونہا کا کیسا ہو رنگ اس کا، کیسا ہو رنگ، اس میں لون کا لفظ یاد رکھنا،
لون یعنی اس میں گاف ملا کے لونگ مت بنا لینا اس کو. لونگ جو ہے جہاں گاف چا اور ایسے بیکار کے الفاظ را یہ سب آئے نا تو وہ عربی کے الفاظ نہیں رہتے, سب امپورٹنٹ رہتے ہیں اردو سے. تو لون کا مطلب ہوتا ہے رنگ, اور اس کی جمع ہے الوان. لون کی جمع الوان, بہت سارے رنگ. تو انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک, انہوں نے کہا دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے, یبین لنا, وہ واضح فرمائے ہم پر, ما لونہا, کیسا ہو رنگ اس کا, یا وہ واضح فرمائے ہم پر رنگ اس کا. آپ ایسا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. قالا, حضرت موسیٰ نے فرمایا, انہو یقول, بے شک وہ فرماتا ہے. یعنی سب دعا خود کرنے کو تیار نہیں, اور حضرت موسیٰ سے بھی بول رہے ہیں اپنے رب سے دعا کرو. جیسے جو حضرت موسیٰ کا رب ہے ان کا معلوم نہیں کون ہے, لیکن کتنی جاہل قوم ہے اس کا انداز کریں. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا قال انہو, فرمایا بے شک وہ, یقول وہ فرماتا ہے, وہ جیسا اوپر والا آیا تھا, انہا بے شک وہ, بقرۃ گائے, صفرا, اور صفرا کے ساتھ بھی فاقے لفظ ہے. صفرا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے زرد, زرد, لال نہیں زرد. اور فاقے جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گہرا. تو یہ صفرا و فاقے, گہرا زرد رنگ. اس رنگ کی گائے جلدی ملتی نہیں, گائے عام طور سفید کالی. تو صفرا زرد, فاقے گہری. ہم ایک ساتھ ترجمہ کریں گے گہرا زرد. اس گائے کا رنگ کیسا ہو, وہ گہری زرد ہو. اور اس کے بعد تسر الناظرین, یہ تسر لفظ جو ہے ہم ایک لفظ استعمال کرتے اردو میں سرور. سرور کا ترجمہ عام طور سے اردو والے نشہ کرتے ہیں. نشہ نہیں ہوتا, نشہ نہیں ہوتا, بلکہ سرور کا مطلب ہوتا ہے اچھا لگنا. اب وہ شاید وہ جو دجدر لوگ پیتے ہیں ان کو تھوڑی دیر اچھا لگتا ہوگا, بعد میں تو وہ جانور سے ہی بدتر ہو جاتے ہیں, معلوم نہیں کیا ہوتا ہے. بہرحال سرور کا مطلب جو ہوتا ہے اچھا لگنا. سرور کا مطلب نشہ ہرگز نہیں ہوتا, یہ خیال رکھیے گا. تو تسر الناظرین, ناظرین, اس کے پہلے بھی یہ بات آئی ہے کہ دیکھنے کے لیے نظرہ کا بھی لفظ آتا ہے عربی میں, بصرہ کا بھی آتا ہے, رعا کا بھی آتا ہے. اور نظرہ سے اس کا اس میں فاعل بنے گا ناظر, دیکھنے والا. اور پھر اس میں یا نون یا واو نون ملا کے اس کا پلورل بن جائے گا, جواب بن جائے گا ناظرین, دیکھنے والے. تسر الناظرین, بھلی لگے دیکھنے والوں کو. اتنی اچھی یعنی چمکدار رنگ ہونا چاہیے اس کا. یہ ان کا گدھا پن ہے. یہ سب یہ پورا جو بیان ہے نا, یہ ان کا گدھا پن ہے. اللہ نے حکم فرمایا تھا ان تذبحوا بقرہ, ایک گائے ذبح کرو. کوئی بھی ایک گائے, کون لے لو, سفید, کالی, لنگڑی, لولی, کیسی بھی گائے لیتے بسم اللہ اللہ اکبر کر دیتے, ختم ہو جاتی بات. لیکن ذرا عقل یعنی وہ ڈیڑھ شانہ پن جس کو بولتے ہیں نا, وہ کر رہے تھے. اللہ کے ساتھ ایسی حرکت کرنا آدمی کا ٹھکانہ لگے گا کیا؟ جتنا جتنا انہوں نے مسئلہ پوچھا اتنا اتنا مسئلہ الجھتا گیا. باریک باریک مسئلہ جو ہے نا اس کو باریک نہیں پیسنا, موٹے موٹے مسائل پر عمل کرو. کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ باریک مسائل کی ضرورت ہوتی ہے, ہمیشہ نہیں. موٹے موٹے مسائل جو اس پر عمل کرو, اس میں جو بھول چوکو اللہ سے معافی مانگ لو. انہوں نے کہا دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے, وہ واضح فرمائے ہمارے لیے اس کا رنگ. حضرت موسیٰ نے کہا بے شک وہ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے گہری زرد ہو. یہ دونوں کو ملا کے, صفرا پہلے فاقے بعد میں, اس کا مطلب زرد, فاقے مطلب گہرا. ایک ساتھ ہم ترجمہ کریں گے, وہ گائے گہری زرد ہو, تسر الناظرین, دیکھنے والوں کو اچھی لگے. اچھی لگے مطلب رنگ بھی اس کا چمکدار ہونا چاہیے, چمچم کرتا ہوا ہونا چاہیے. رواں ترجمہ دیکھیے, انہوں نے کیا دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے, وہ واضح فرمائے ہم پر رنگ اس کا. حضرت موسیٰ نے فرمایا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے گہری زرد ہو, گہرا زرد ہو رنگ اس کا. لونوا کا ترجمہ پچھلی بار چھوڑ گیا مجھے. گہرا زرد ہو رنگ اس کا, اور اچھی لگے دیکھنے والوں کو, یا خوش کر دے دیکھنے والوں کو. بعض جانور بھی ایسے ہوتے ہیں
ان کو دیکھ. ہمیشہ خیال رکھو یہ درمیان میں کوئی بھی چیز اچھی لگے, کوئی بچہ اچھا لگے, کوئی پھول اچھا لگے, کوئی بھی چیز اچھی لگے, کھانا اچھا لگے, اس میں عادت ڈالو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ بولنے کی. یہ ماشاء اللہ بولنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس چیز کو نظر بد سے بچا لیتے ہیں. نظر بد یہ جو ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں ایک حقیقت ہے, نظر لگ جاتی ہے. اور کوئی بھی چیز ہمارے بچوں کو ہماری نظر زیادہ لگتی ہے. ہم باہر ہوئے مان لیں کون نے نظر لگا دیا, اپنے ماں باپ کو زیادہ اچھے لگیں گے نا بچے. تو یہاں پر ہے تسر الناظرین, اچھی لگی دیکھنے والوں کو. اب جب اچھا کوئی چیز لگے تو یہ خیال رکھنا ہے. درمیان میں بات آ گئی اس لیے میں نے آپ کو عرض کیا کہ کوئی بھی چیز اچھی لگے تو اس کو کہنا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ ہمیشہ اتنا جملہ اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے بچا لیں گے. چلو ترجمہ کرو بھائی جینٹس میں کوئی, جلدی کرو, زیادہ ٹائم نہیں ہے. ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انهم يقولوا انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. کہا انہوں نے دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ واضح کر دے ہمارے لیے کیسا ہو رنگ اس کا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے زرد گہرے رنگ کی ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے. ماشاءاللہ بہت اچھا ترجمہ کیا, سب لفظ کو اٹھایا آپ نے, جزاک اللہ, بہت اچھا ترجمہ. اختر بھائی, اختر کر رہے ترجمہ, اختر بھائی آپ ترجمہ کیجئے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. انہوں نے کہا دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ واضح کر دے ہم پر کیسا ہو اس کا رنگ. فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بے شک وہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے گہرے زرد رنگ کی ہو اور دیکھنے میں بھری لگے. ماشاءاللہ بہت اچھا ترجمہ, بہت اچھا, بہت پیارا ترجمہ کرتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ. سب لوگ جتنے لوگ کلاس میں ہیں آن لائن سب کو اپنے طور سے ترجمہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ مجھے یہاں سے کوئی دکھائی نہیں دیتا, اس لیے جن کے نام مجھے معلوم ہے ان کا نام لیتا ہوں. باقی لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے, ایسا نہیں, انہوں نے پہلے کرنا. اگر کوئی ایک آدمی ترجمہ سے دوسرا آدمی خاموش ہو جائے. نئے لوگ ترجمہ کرنے کی عادت ڈالیں. ہم نے جو یہ سسٹم رکھا ہے آپ سے بات کرنے کا, ورنہ یوٹیوب پر ڈال دیتے کلاس کو ہم, آپ دیکھتے رہیے اس کو. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ ترجمہ کریں تو ہم کو معلوم ہو کہ کہاں آپ کو مشکل ہو رہی ہے, ہم اس میں کوشش کر کے آپ کو سہولت دیں. خواتین میں ترجمہ کر لو. دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ واضح کرے ہمارے لیے رنگ اس کا. حضرت موسیٰ نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے کہ گائے رنگ اس کا گہرا زرد دیکھنے والوں کو بھری لگے. بہت اچھے. اور کوئی لیڈیز ترجمہ کر لو بیٹا. انہوں نے کہا دعا کرو اپنے رب سے کہ وہ اپنے رب سے کہ وہ بتائے کہ رنگ کیسا ہو اس کا. قالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتے ہیں یقول انہا وہ گائے زرد رنگ کی. فاقے کا ترجمہ زرد گہرے زرد رنگ کی. گہرے زرد رنگ کی لونہا اس کا رنگ گہرا زرد ہو اور دیکھنے والوں کو اچھی لگے. ماشاءاللہ بہت اچھے. یہاں تک ہی آج رہتے ہیں, اس لیے یہاں پر اپنا پیج بھی پورا ہو گیا اور وقت بھی پورا ہو گیا. آگے کی آیتیں کل دیکھ کر آئیے گا انشاءاللہ. کل آگے کلاس ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.